تو مصعب سیشن اسٹارٹ کر دیں, سوالات لے لیں. جی لے رہے ہیں. ٹھیک. مصعب ایک سوال جو تھا وہ ایک صاحب کا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی سے لے لیتا ہوں. انہوں نے سوال کیا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ابھی جدہ میں ایک آدھ دن میں جانے والی ہے. ٹھیک ہے, وہ جدہ چھوڑ دیں گے اپنی فیملی کو اپنے رشتہ داروں کے پاس, وہ دمام میں رہتے ہیں, اور تقریباً 3 یا 4 کو وہ دمام سے جدہ چلے جائیں گے. تو ایسی صورت میں ان کو کہاں سے احرام پہننا ہوگا؟ کیا وہ میقات سے احرام پہنتے ہوئے جائیں جبکہ بیگم اہلیہ تو ابھی جا رہی ہیں, یا پھر جدہ سے پہنچ کے پھر میقات پہ آ کے احرام پہنے؟ ان کے لیے بہتر ترتیب یہ ہے, اگر حج کی تصریح مل چکی ہے تو ابھی احرام باندھ کے عمرے کا, اہلیہ کو عمرہ کرا کے جدے میں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور خود بھی عمرہ کر لیں ساتھ میں اور چلے جائیں, پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ کے آ جائیں. تمتع حج ہوگا ان لوگوں کا. اور اگر اہلیہ کو بغیر احرام لے کے آتے ہیں ابھی جدہ, تو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ بعد میں جب حج کا موقع آئے گا تو اہلیہ کو لے کے طائف کی میقات جانا پڑے گا, کیونکہ حج کے ارادے سے آئی نا وہ بھی. جی طائف کی میقات جا کے پھر وہاں سے احرام باندھ کے ان کو بھی اور ان کو بھی پھر عمرہ کر کے جو بھی حج تمتع کر رہی ہیں جو بھی ترتیب اس کے حساب سے مکمل کرنا ہوگا. ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جدہ سے ہی احرام پہن لے؟ نہیں, وہ جدے کے مقیم نہیں ہے جی, تو اسے جدے سے احرام نہیں باندھ سکتی وہ. ٹھیک. عروج آئی فون کر کے جی میں انمیوٹ کروں گا آپ کو, سوال پوچھ لیجئے اپنا. جی السلام علیکم, عدنان کر رہا ہوں بادشاہ میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ میری رہائش ایکچولی حدود حرم میں ہے, مکہ میں, صحیح ہے. اچھا, مجھے کبھی کبھار جو ہے حدود حرم سے باہر جانا پڑتا ہے, ریاض ایکچولی جانا پڑتا ہے, یا کہیں اور جگہ جانا پڑتا ہے, یا پاکستان ایکچولی جانا پڑتا ہے کبھی کبھار لیوز کے لیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میں پاکستان سے واپس آؤں گا تو میں احرام میں آؤں گا, اور یہ کہ جب بھی مطلب میقات میں کراس کروں گا تو مجھے ایکچولی احرام میں ہی آنا ہوگا, یا جو ہے میں آپ کا اصل میں یہ سوال جو ہے کپڑوں پہ؟ آپ کا یہ سوال حج سے متعلق نہیں ہے, تو اگر آپ فون پہ بعد میں پوچھ لیں تو بہتر ہے. ویسے اصول تو وہی ہے کہ آپ کو احرام میں آنا چاہیے, لیکن ابھی تفصیل بتا کے آپ الگ سے پوچھ لیں فون پہ, زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کا سوال حج کے علاوہ ہے. اچھا, تو آپ فون پہ بعد میں تفصیل سے بتا کے اپنی جو حالت ہے پوچھ لیں آپ. مصعب ایک انہی سے ریلیٹڈ سوال ہے, کیونکہ یہ ابھی مطلب یہ افراد ہی کریں گے یہیں پر کیونکہ مکہ میں رہتے ہیں. اچھا, یہ حج کر رہے ہیں کیا اس سال؟ جی حج کر رہے ہیں. جی. اچھا, تو آپ نے عمرہ کیا ہے رمضان کے بعد؟ نہیں سر, نہیں کیا عمرہ. نہیں کیا ہے. میں نے نہیں اور کیا آپ عمرہ. نے عید کہاں کری ہے؟ مکے میں کری ہے یا کہیں اور کری ہے؟ سر میں نے عید پاکستان میں کی تھی. عید پاکستان میں کی تھی. پاکستان کے بعد آپ آئے تھے بغیر احرام کے آئے تھے؟ جی, پاکستان کے بعد میں 19 جون کو بھی آیا ہوں اور بغیر احرام کے آیا تھا. ہاں, تو آپ کے سامنے اگر حج کرنا ہے آپ کو تو آپ تمتع کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے عید بھی یہاں نہیں کی. البتہ آپ اگر مکے سے احرام باندھیں گے تو آپ پر دم آئے گا, تو آپ کے ذمے ہیں کہ طائف جائیں, وہاں سے احرام باندھ کے یا تو تمتع کر لیں عمرہ کر کے, اگر افراد بھی کرنا چاہتے ہیں تو افراد بھی کر سکتے ہیں, طائف جا کے طائف کی میقات سے احرام باندھ کے آئے تو پھر افراد ہوگا, دم نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ مکے سے یا مسجد عائشہ سے احرام باندھیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا, کیونکہ آپ پاکستان سے بغیر احرام کے آئے تھے, لہذا آپ کو میقات جا کے وہاں سے احرام باندھ کے آنا پڑے گا. اچھا سر, تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افراد ہی کرنا پڑے گا, لیکن افراد میں مجھے جانا پڑے گا میقات نہیں, سے آپ باہر. تمتع بھی اور کر سکتے ہیں, آپ افراد بھی کر سکتے ہیں, اچھا تمتع بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لیکن اگر میں افراد عید آپ نے یہاں نہیں کری, اگر آپ کی عید مکے میں ہوتی تو پھر آپ تمتع نہیں کر سکتے تھے, افراد ہی ہوتا آپ کا. آپ کی عید اپنے وطن میں ہوئی, پاکستان میں ہوئی. جی, تو اگر فار ایگزامپل میں افراد کروں گا تو مجھے میقات سے باہر جانا ہے اور احرام باندھ کے پھر آنا ہے ہاں, واپس. طائف کی میقات جائیں, طائف سے احرام باندھ کے پھر آئیں. اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی, صحیح, شکریہ. ٹھیک ہے جی. آصف خان سوال پوچھ لیجئے گا, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. اور عروج جو آپ نے سوال پوچھ لیا, پلیز اپنے آپ کو لوور ڈاؤن کر لیں اپنے ہاتھ کو نا. آصف خان سوال پوچھ لیجئے گا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میں نے سوال جو ہے یہ پہلے پوچھا تھا, اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے. یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی انسان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ اس کے اعمال کا جو تمام
جو کھاتا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا سوال جو ہے اس سے ریلیٹڈ حج بدل کے بارے میں ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ حج بدل پہ جو ہے آپ وضاحت کیجیے کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے یہ کیسے جو ہے اور کہاں پہ بیان ہے کہ حج بدل جو ہے وہ کسی بھی عزیز اقارب والدین ان کے بارے میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا کھاتا تو بند ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اب تو عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن دوسرے جو عمل کوئی کرے اور اس عمل کا ثواب اس کو پہنچائے وہ تو پہنچ جائے گا، اور یہ بات تو حدیثوں میں ثابت ہے۔ تو جو کھاتا بند ہوتا ہے اس کا اپنے عمل کا بند ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کو ثواب پہنچائے تو وہ تو پہنچے گا اس کو، بلکہ اگر اس کا بھی اپنا کوئی عمل ہے جو صدقہ جاریہ وغیرہ، اس کا ثواب بھی جاری رہے گا اس کے لیے، تو دوسرے کا اعمال کا پہنچنا یہ منع نہیں ہے۔ یہ تو آپ اگر اس کی طرف سے عمرہ کر کے اس کو ثواب پہنچائیں، حج کر کے اس کو ثواب پہنچائیں تو بالکل پہنچے گا۔ اچھا جی، دوسرا اور مفتی صاحب، حدیث میں جی جی یہ آپ نے جو ہے واضح کر دیا، حدیث میں بھی آیا ہوگا تبھی آپ نے جو اس کو ہے بیان جی کیا ہے۔ جی مفتی صاحب میں جو ہے میرا حج کا ایک ایکسپیرینس پہلے ہے۔ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں، حدیث بخاری کی ہے۔ ایک ہاں خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا ان امی نظرت ان تحج، میری ماں نے حج کی منت مانی تھی، حج کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں حج کر لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا حج کرو، ان کی طرف سے کر لو، ان پر اگر کوئی دنیا کا قرضہ ہوتا تم ادا کرتی، کہاں کا یہ اللہ کا قرضہ ہے، اس کو ادا کر دو، زیادہ اس کا ادا کرنے کا زیادہ حق ہے اس میں۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے حج کیا ان کی طرف سے، تم کو ثواب پہنچاؤ۔ اسی طرح خاتون نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا حج کرو ان کی طرف سے، حجی عن ابی کی۔ تو اور بھی مختلف روایتیں اس طرح کی، تو ثواب بھی اس کا بالکل پہنچتا ہے۔ جی اور کیا پوچھ رہے آپ؟ مفتی صاحب میں نے جو ہے پہلے حج کیا ہے، میں صرف جی اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ وہاں پہ میں نے دو چیزوں پہ جو ہے وہ کنفیوژن دیکھی ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا وضاحت کر دیں، یہ پہلے بھی آپ جو ہے بتا چکے ہیں سارا کچھ، اگر اس کی تھوڑی سی حدیث کی روشنی میں واضح کر دیں۔ ایک تو جو ہے وہ عرفات میں 2 نمازوں کا ملا کے پڑھنا، اس کے اوپر وہاں پہ جو ہے اختلاف بہت ہوتا ہے لوگوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جی دوسرا ہے کہ قصر نماز جو ہے، جو حاجی جو ہے باہر سے آ رہے ہیں اور ان کا جی قیام جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے، تو کیا ان پہ قصر نماز ہونی چاہیے یا ان کو پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں ذرا کائنڈلی تھوڑا وضاحت سے بتا دیجیے گا، مہربانی۔ اصل میں ایک تو قصر نماز کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق تو سفر سے ہے۔ جو مسافر ہے وہ قصر کرے گا، قصر حج کی وجہ سے نہیں ہوتی، قصر سفر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حج میں اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو وہ قصر کرے گا، کوئی مسافر نہیں ہے تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ مکے والے مسافر نہیں ہوتے، مکے والوں کو پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لائے، مکہ حرم میں نماز پڑھائی اور فرمایا نماز سلام پھرنے کے بعد اتموا یا اہل مکہ فإن قوم سفر، اے مکے والوں تم نماز پوری کرو، ہم تو مسافر ہیں، تم 4 پوری کرو۔ تو اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھائی، مکے والوں کو پوری کرنے کا حکم دیا، تو مکے والے پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو مکے میں آ کے مقیم بن چکے ہیں، 15 دن ہو گئے ان کو، تو ان کو بھی جو ہے پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بات صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ آج کل اس میں یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھائی تو ہم کیوں 4 پڑھیں؟ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اللہ کے نبی 2 اس لیے پڑھائی تھی کہ مسافر تھے، اب جب تم مسافر نہیں ہو تو کیوں 2 پڑھ سکتے ہو؟ تو قصر کا تعلق سفر سے ہے، وہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر سے مدینے سے آتے تھے، سب 2 رکعت پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی 2 رکعت ہوتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں شروع میں 2 رکعت پڑھاتے تھے، بعد میں عثمان نے 4 رکعت پڑھانا شروع کر دی، پورے حاجیوں کو 4 پڑھاتے تھے، پورے حج میں سب کو 4، کہیں 2 نہیں ہوتی، مینا میں، مزدلفہ، عرفات، چونکہ وہ امام تھے، خلیفہ تھے وہ۔ اب بتائیے وہ سنت کے خلاف کر رہے تھے کیا یا نبی کے خلاف کر رہے تھے؟ وہ تو خلیفہ راشد ہیں۔ تو انہی نے جب 4 پڑھائی تو مطلب یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جو مقیم ہے، چونکہ انہی نے شادی کر لی تھی مکے میں، جب مکے میں ان کی شادی ہو گئی تو مکے میں شادی ہونے سے مقیم بن گئے تو سب مدینے سے آ کے بھی 4 پڑھاتے تھے کیونکہ مکے میں ان کا گھر تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی اس کا تعلق مقیم بننے سے ہے، تو جو حاجی مقیم بن جائے، ان کے 15 دن ہو جائے، ان کو بھی پوری 4 پڑھنا ہے، چاہے مینا میں یا عرفات میں بھی 4 پڑھنا ہے ان کو۔ امام 2 پڑھائے گا تو 2 کے بعد اپنی پوری کرنا ہے۔ تو یہ تو شریعت کا حکم ہے سب کے لیے۔ باقی ملا کے پڑھنا وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی کے یہاں جو ہے مسجد نمیرہ میں تو بالاتفاق ملا کے پڑھتے ہیں، مسجد نمیرہ میں جو ہے
بالاتفاق وہاں ظہر کے وقت میں پہلے ظہر پھر عصر جمع کر کے جمع بین الصلاتین. احناف کے ہاں یہ شرط ہے کہ مسجد کے اندر جمع ہوگی، مسجد کے باہر نہیں. امام صاحب کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جو مسجد میں نہیں گئے ان سے جمع کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا جو لوگ خیموں میں پڑھیں گے وہ خیموں کے اندر اپنے اپنے وقت نماز پڑھیں گے. تو یہ مسئلہ جھگڑے کا نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اپنے حساب سے پڑھ لے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا امام صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ ہر نماز کو جو خیموں میں پڑھے اپنے وقت پہ پڑھی جائے. مسافر ہے تو 2 پڑھے گا، مقیم ہے تو 4 پڑھے گا. جی عمر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کروں، ذرا سوال مختصر کر کے سوال کر لیجیے پلیز. جی عمر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، میں نے اس دفعہ اس سال انشاءاللہ حج کرنا ہے، تو میرے چھوٹے چھوٹے 2-3 سوالات ہیں صرف. ایک تو ناخن اور بال کاٹنے کے متعلق ہماری ریسٹرکشنز کب سے شروع ہو جائیں گی؟ کیا فرسٹ ذی الحج سے ہماری ریسٹرکشنز شروع ہو جائیں گی؟ کیا ہم بال نہیں کاٹ سکتے؟ آپ قربانی خالی حج میں کر رہے ہیں یا عید والی بھی گھر پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی وہ بھی مجھے سوال ہے کہ کیا عید والی قربانی بھی لازم ہے یا صرف حج کی قربانی کافی ہے میرے لیے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں خبر میں رہتا ہوں. ہاں تو آپ حج کے وقت آئیں گے نا تو آپ مسافر بن جائیں گے، مسافر پر عید والی لازم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ناخن کا کیا معاملہ ہوگا ہمارے لیے، ناخن اور بال کاٹنے کا؟ آپ جو ہے احرام باندھنے سے پہلے ناخن بال کاٹ سکتے ہیں، چونکہ ناخن بال کاٹنے کا مسئلہ اس کے لیے جو عید کی قربانی کر رہا ہے. اس کے لیے سنت یہ ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے کہ چاند ہونے سے پہلے، ذوالحجہ کے چاند سے پہلے ناخن بال کاٹ لے. اور جو عید والی صحیح. قربانی نہیں کر رہا ہے وہ احرام باندھنے سے پہلے ناخن بال سے کاٹ لے گا، صفائی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. چلے. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ میں اپنے والد یا والدہ کی طرف سے مطلب حج کرنا چاہ رہا تھا، مطلب حج بدل. تو اس میں کوئی مطلب پرابلم تو نہیں ہے؟ آلریڈی میں نے ایک دفعہ حج کیا ہے اپنے نام سے 2007 میں، تو اس دفعہ میں کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے کوئی مطلب وہ پرابلم حیاتی تو ہے، نہیں مرحوم ہے. ہے؟ وہ مرحوم ہے جی، دونوں. ہاں مطلب تو کسی کر ایک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا جی. اچھا سر، ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے مجھے کہ جب ہم حج کران کر رہے ہوں گے تو عمرہ کرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ طواف قدوم کرنا ہوگا یا ہم مینا چلے جائیں گے؟ قران اگر کرنا ہے تو عمرے کے بعد ایک اور طواف کرنا چاہیے، طواف قدوم. پھر حج کی سعی ہوتی ہے، چاہے طواف قدوم کے بعد کر لے یا حج کے طواف زیارہ کے بعد کرے. مطلب ہم عمرے کا طواف اور صحیح کرنے کے بعد اگین ایک دفعہ پھر طواف کریں گے، طواف یا قدوم. تو جو قران ترتیب سے کر سکتا ہے مکمل کرے. اگر کسی کو ترتیب سے کرنے میں اشکال ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو تمتع کر لے، وہی بہتر ہے اس کے لیے. نہیں، ہم نے تو کرنا کران ہی ہے، مطلب کیونکہ ٹائم شارٹ ہو ترتیب یہی ہے اس کے قران کی جو بتائی گئی آپ. مصعب، اگر یہ کوئی شخص طواف قدوم نہ کرے تو کوئی دم تو نہیں آئے گا اس کے اوپر؟ طواف قدوم سنت ہے، اس کو چھوڑ دے دم نہیں آئے گا، لیکن حج کی سعی ضروری ہے، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. حج تو کی سعی صحیح جو ہے کہ طواف قدوم نہیں کرے گا تو طواف زیارہ کے بعد کرنے پڑے گی وہ سعی. جی، حج کی صحیح تو ہم طواف زیارہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں نا؟ جی ہاں، طواف زیارہ کے بعد بھی کر سکتے اور ہیں. اگر ہم طواف قدوم کریں تو ہمیں 3 مطلب ایکسٹرا ہمیں طواف کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوگی، طواف جی ہاں، قدوم، قدوم ایک اضافی طواف طواف ہے. زیارہ جی. اور طواف وداع. تو عمرے کا طواف، پھر قدوم، جی جی، پھر طواف زیارہ، پھر طواف وداع، پورے 4 طواف ہو جاتے ہیں کرام میں. صحیح ہے جی. اچھا، اگر کسی شخص کو گیس کی شکایت ہو مطلب، اور تو اس کے لیے مطلب کیا بار بار وضو بنانے کی ضرورت ہوگی یا اس کے لیے کچھ گنجائش ہے مطلب؟ نہیں، اگر اتنی گیس آتی ہے کہ ہر 5-10 منٹ پہ آتی ہے، اور یقین جی جی، اصل میں اس میں ایک تو شک بھی ہوتا ہے. جن کو یہ شکایت ہوتی ہے ان کو شک زیادہ ہوتا ہے، یقین کم ہوتا ہے. یقین تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نکل گئی، لیکن شک صحیح. زیادہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے. تو جو شک ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن جب یقین ہو جائے کہ ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو پھر وضو کرنا ضروری ہے. البتہ جس کو ہر 10 منٹ سے، ہر 5 منٹ سے اس کو بار بار، تو وہ معذور ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے. وہ ایک دفعہ وضو کرے گا، پھر اس سے اگلی نماز تک. لیکن جو معذور کے حکم میں نہیں آتا تو اس کے گیس نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گی. چلے ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جی اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے ہینڈ کو لوور ڈاؤن کر لیجیے گا. اور سہیب مسعود صاحب سوال کیجیے. اس کے بعد نیکسٹ سوال جو ہے محمد عبد القیوم صاحب آپ سے لوں گا. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب 3 چھوٹے چھوٹے سوال تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ جدہ کے جو لوگ ہیں، جیسے ہم مقیم ہیں، ہم حج افراد کریں گے اور ہر جگہ نماز قصر پڑھیں گے، کریکٹ؟
ہاں جدے سے چونکہ مسافت سفر کی بن جاتی ہے جی تو اس لیے آپ قصر کریں گے. جی ہاں. اچھا یہ صرف حج کے لیے, کیونکہ عمرے پہ جب ہم جاتے ہیں تب تو ہم پوری پڑھتے ہیں. عمرے میں تو مکے جاتے ہیں نا, عرفات تو نہیں نا جی جاتے ہیں عمرے میں. صحیح, کیونکہ یہاں پہلے عرفات جانا ہے تو مطلب ہمیں قصر کرنی ہے ایوری ویئر. یہ تو آپ کا حج میں مقصد عرفات ہے تو اس لیے مسافر بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا پہلا سوال. دوسرا سوال یہ تھا کہ طواف جو آپ نے لاسٹ سیشن میں فرمایا تھا کہ طواف کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ اپنا سینہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کر سکتے, تو وہ جو استلام کے وقت ہوتا ہے اس وقت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں, اور استلام کے لیے کیا ہاتھ کان تک اٹھانا ضروری ہے یا مطلب صرف اللہ اکبر کہہ کے جا سکتے ہیں؟ استلام کے وقت صرف حجر اسود کے سامنے کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ, تو اس لیے رش کے موقع پہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. رش کے موقع پہ صرف چہرہ پھیر لے حجر اسود کی طرف اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کے استلام کرے. کانوں تک اٹھا کے استلام کر دیتے ہیں, اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں. تو استلام میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی سنت ہے, اور سینہ و پیٹ کرنا صرف حجر اسود کے سامنے اگر رش نہ ہو. رش میں اگر دھکے سے آگے چلا گیا تو طواف اتنا خراب ہو جاتا ہے, تو اس لیے رش میں خالی چہرہ پھیر کے استلام کر لے اتنا کافی ہوتا ہے. بہتر, شکریہ. لاسٹ کوشچن تھا کہ صحیح کے لیے بھی کیا یہ ہوتا ہے, کیونکہ صحیح میں بھی جب صفا یا مروہ کے اوپر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف آپ نظر تو نہیں آتا لیکن اس طرف اس ڈائریکشن میں دیکھ کے دعا مانگیں اور اللہ اکبر بول کے ہاتھ ریز کریں. نہیں تو وہ اللہ اکبر کے ہاتھ نہیں اٹھاتے وہاں, یہ غلط ہے. اچھا وہاں نہیں اٹھاتے, وہ غلط ہے. صفا پہ مروہ پہ دعا ہے, قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے دعا کے لیے. جیسے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا نماز کے بعد, تو آپ دعا کیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں؟ جی بہتر, تو جو دعا میں ہاتھ نارمل. جی اٹھاتے ہیں تو صفا پہ بھی مروہ پہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے وہاں اللہ اکبر کہتے ہیں 3 دفعہ, لا الہ الا اللہ وحدہ کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ جی الا اللہ وحدہ وعد نصر عبدہ وحدہ وحدہ درود شریف پڑھتے ہیں, اس کو 3 دفعہ صفا پہ 3 دفعہ مروہ پہ. تو قبلہ رخ ہو کر وہاں پہ اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے, وہ ایسے نہیں جیسے اشارہ کرتے ہیں استلام میں, لیکن سعی شروع کرنے سے پہلے نواں استلام ہوتا ہے مطاف میں. مطاف میں استلام کر کے پھر صفا کی طرف آتے ہیں. بہتر, صرف اسٹارٹ میں 1 ٹائم کرنا ہے اینڈ ہر سرکٹ میں نہیں کرنا, وہ صرف نارمل جو دعائیں مانگتے ہیں ویسے ہی بس دعائیں مانگنی ہے. ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا. جی جی بہتر, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مصعب ایک سوال تھا, کسی نے چیٹ پہ پوچھا ہے کہ ہم ریاض سے 7 ذی الحج کو جدہ جائیں گے اور اپنے حج آپریٹر کو جوائن کریں گے, تو ہم یہ آپ نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہم لیکن کون سا حج کر سکتے ہیں اور احرام جو ہے وہ کہاں سے پہننا ہے؟ جب ریاض سے آ رہے ہیں تو احرام تو میقات سے بند کرائیں گے, اور حج وہ تمتع بھی کر سکتے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ آ کے عمرہ کر کے پھر آ کے جوائن ہو جائیں ان کے ساتھ, یا اگر یہ عمرہ کرا رہے ہیں تو احرام باندھ کے میقات سے کے ساتھ چلے جائیں حرم. ٹھیک سر. محمد عبد القیوم صاحب آپ سوال پوچھ لیجئے. اسد ترین پھر میں آپ سے لیتا ہوں سوال. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب اس سال میرا حج کرنے کا ارادہ ہے, تو انشاءاللہ میں 3 چھوٹے سوال ہیں. پہلے تو قربانی کے تعلق سے ہے, حج کی قربانی کے تعلق سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ حج کی قربانی یعنی جو ہم ایجنٹ کو پیسے دے کر مطلب جو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے جو رجسٹریشن کرواتے ہیں وہ اسی طرح کروانی ہے, یا پھر ہم یعنی ہمارے مقام پر جیسے ریاض میں ہے یا انڈیا یا پاکستان میں یا کہیں بھی ہمارے مقام پہ کروا سکتے ہیں؟ حج کی قربانی حدود حرم میں ہوتی ہے, حدود حرم سے باہر نہیں ہوتی. مینا میں یا مکے میں حدود حرم کے اندر ہو سکتی ہے. اپنے مقام پہ کروائیں گے تو وہ حج کی قربانی نہیں ہوگی, ادا بھی نہیں ہوگی, آپ پر قربانی بھی کرنا پڑے گی, الگ سے دم بھی دینا پڑے گا آپ کو. جی ٹھیک. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے صاحب, یہ حج کے مکمل حج ختم ہونے کے بعد ہم واپس یعنی ریاض جا سکتے ہیں یا پھر مدینے کی زیارت ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے جا سکتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے مدینے کی زیارت جو ہے یہ ایک مستقل سنت ہے. حج کے بعد آپ کے پاس موقع ہے تو مدینے کی زیارت کر کے چلے جائیں, نہیں ہے تو آپ بعد میں بھی آ کے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد بھی آ کے مدینے کی زیارت کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور تیسرا یہ سوال تھا صاحب, جو حج سے پہلے جو ہم عمرہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم بال یعنی کمپلیٹلی ہم نکالنے, یہ حلاق پوری طرح سے کروانے یا پھر چھوٹے بال کو بس مختصر سے نکالیں؟ مختصر سے مراد 2 آپشن ہیں آپ کو, یا تو بلیڈ سے نکال دیں سنت کے مطابق پورا حلق کر دیں, یا پھر قصر کریں. قصر جو ہے 1 انچ کٹنا ضروری ہے, مشین سے کاٹیں پورے سر کے بال, قینچی مت لگائیں, قینچی تو عورتوں کے لیے ہے, تو مشین سے پورے برابر 1 انچ کٹوا دیں اگر بڑے بال ہیں. جس کے بال چھوٹے ہوں تو اس کو حلق لازم ہوتا ہے. جی مفتی صاحب جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مصعب ایک چھوٹا سا سوال تھا, جدہ والے جو ہیں اپنے گھر سے ہی احرام پہن کے وہیں سے نیت کر لیں یا حرم کے جب قریب مکہ کی حدود میں پہنچ جائے جب نیت کریں؟
نہیں، جدے والوں کو سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نیت کر کے نکلے. پھر اور ایک حدود کے چکر میں جو رہتے ہیں وہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، حدود میں داخل ہو جاتا ہے، پھر دم آ جاتا ہے. تو حدود کے انتظار میں یہ عقل مندی نہیں ہے، بیوقوفی ہے. ٹھیک کہ اگر آپ کے پاس تصریح ہے، پیپر ہے، پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ ٹھیک. تو گھر سے احرام باندھ کے نکلے، جس کے پاس پیپر نہ ہو تو کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہوتی ہے. جی جی جب ساری تصریح موجود ہے تو گھر سے احرام باندھیں، گھر سے نیت کریں اور لبیک پڑھ کے چلے جائیں بس. ٹھیک. اور مصعب اسی طرح ایک شخص جو ریاض سے آ رہا تھا، اس نے تمتع کرنا تھا، عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے اب وہ جدہ آ گیا ہے. اب وہ احرام پہن کے جدہ والوں کے گروپ کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ بھی جدہ سے ہی کر لے یا وہ حرم کی حدود تک جا سکتا ہے؟ وہ جدہ سے احرام باندھ کے گاڑی میں بیٹھ جائے. جی جی نیت جو ہے جدہ میں نہیں کرے گا، وہ نیت حدود حرم میں کرے گا. تمتع والا جو ہے اگر جدہ سے جا رہا ہے تو احرام باندھ کے بس میں بیٹھ جائے. جیسے بس گاڑی حدود حرم میں داخل ہو تو حدود حرم میں مکے میں داخل ہوتے ہی اس نیت کر کے لبیک پڑھ لیں. ٹھیک ٹھیک. حسن ترین صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. عبید الرحمان آپ سے بعد میں اس کے بعد سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کچھ سوال ہیں. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جو حاجی ریاض سے آ رہے ہیں حج کران کی نیت سے، تو وہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں گے احرام پہنتے وقت؟ ایک یہ سوال ہے. اور قران دوسرا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ میقات پہ دونوں نیت کریں، میقات پہ عمرے کی بھی نیت کریں، میقات پہ حج کی بھی نیت کریں. یہی قران کا مطلب ہوتا ہے. اور جو بذریعہ ہوائی جہاز آ رہے ہوں گے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے وقت ہی دونوں کی نیت کر لیں گے احرام کے ساتھ بیٹھے. جی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو طواف وداع ہے، اس کا حکم واجب ہے یا سنت ہے، اور اس کے چھوٹ جانے پہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے. جو آفاقی ہے، میقات کے باہر سے آ رہا ہے، ریاض ہے، دمام ہے، ہندوستان، پاکستان، باہر سے جتنے بھی آ رہے ہیں، جتنے بھی آفاقی ہیں میقات کے باہر رہنے والے، یہ سب جو ہیں ان پر طواف وداع واجب ہے. اگر یہ طواف وداع نہیں کرتے تو ان پر دم آتا ہے. جی جزاک لیکن اللہ. جو اور میقات کے اندر رہتے ہیں ان پر واجب نہیں ہوتا. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ چھتری کا استعمال اور چہرے پہ پانی پھینکنا گرمی کے اعتبار سے یہ احرام کی حالت میں کیسا ہے؟ چھتری بھی، عام چھتری تو استعمال کر سکتے ہیں اور چہرے پہ پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وہ چھتری جس پہ سر پہ باندھی جاتی ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے. جزاک اللہ. چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ جو کنکریاں چنی جاتی ہیں مزدلفہ میں، ان میں کوئی صحت کے معاملے میں کوئی احتیاط ہے کہ جیسے وہ سیمنٹ کے یا اس کے ٹکڑے نہ ہوں اور وہ خالص کنکر ہوں؟ اس معاملے میں کچھ احتیاط ہے؟ وہ پتھر ہونا چاہیے اور چھوٹے سے چنے کے دانے کے برابر پتھر ہو. اس کو توڑنا بھی پسندیدہ نہیں ہے. جو پتھر وہاں پڑے رہتے ہیں وہ اس میں سے چن لینا چاہیے. سیمنٹ وغیرہ سے نہیں لیتے، پتھر ہونا چاہیے وہ. جی اور جزاک اللہ. اور میرا یعنی اگلا سوال یہ ہے کہ جو حلق ہے حج کے ارکان مکمل ہونے کے بعد، وہ حاجی خود بھی اپنا کر سکتا ہے یا کسی ایسے ساتھی سے جس کا پہلے حلق ہوا ہو اس سے کرانا لازم ہے؟ اگر اس کو اپنا حلق خود کرنا آتا ہے، حقیقت میں کر سکتا ہے تو خود کر لے، جائز ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے. جزاک اللہ. یا دو ساتھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حلق کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اور آخری وہ پہلے سوال گزر چکا ہے. جو قربانی ہے جو پاکستان سے آئے ہوئے حاجی ہیں ان کے لیے واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہیں. یہ بس اس کی تصدیق میں کرے گا. یہ تو کہہ دیا نا. یہ قربانی کون سی، حج والی یا عید والی پوچھ رہے ہیں؟ عید والی. ہاں تو حج والی تو حج کے حساب سے ہے، تمتع قران میں واجب ہے. عید والی جو مسافر ہے اس پر واجب نہیں ہوتی. جس کو جو مقیم بن جاتا ہے مکے میں آ کر، اس پر دونوں واجب ہو جاتی ہیں. عید والی بھی واجب ہو جاتی ہے. مصعب ایک سوال تھا کہ طواف زیارہ کیا عام کپڑوں میں کر سکتے ہیں، اور اگر مستورات کے ساتھ مسائل کا مسئلہ ہو تو کیا طواف زیارہ پہلے ہی کر لیں طواف کے ساتھ، احرام کے ساتھ ہی؟ طواف زیارہ اصل تو یہ ہے کہ احرام کھلنے کے بعد ہوتا ہے. کنکری مار کے، قربانی کر کے، سر کے بعد مڑا کے یا قصر کر کے، عورتیں قصر کرتی ہیں، قصر کر کے احرام کھولنے کے بعد طواف کرتے ہیں سادے کپڑوں میں. تو حج کا طواف جو مسنون طریقہ ہے اس کا وہ سادے کپڑوں میں ہے. البتہ بعض عورتوں کی اگر ناپاکی کے مسائل ہیں تو رمی کر کے فوراً اگر مکے چلی جائیں، وہاں جا کے طواف کر لیں. صبح صادق کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد جا کے طواف کریں. وہاں رمی بھی صبح صادق کے بعد ہی ہوگی، پہلے نہیں ہوگی. تو بہرحال وہاں جا کے طواف کر لیں احرام کی حالت میں، تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ناپاکی کا خطرہ ہے، حیض آنے کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. تو وہ جا کے احرام کی حالت میں بھی طواف کر سکتی ہیں. مطلب ایک سوال یہ تھا کہ ایک شخص جو کہ ریاض کے رہنے والے ہیں لیکن وہ مکہ میں ابھی اور لمبے عرصے قیام کرنا ہے ان کو، تو کیا ضروری ہے ان کو طواف وداع 12 کو کرنا، یا وہ بعد میں جب آخری ٹائم پہ جائیں تو وہ طواف وداع کریں؟
वापसी से पहले जब भी कर लें उनको, 12 को करने की जरूरत नहीं है उनको, वापसी से पहले जब भी कर लें सहूलत से। और इस दरमियान में जद्दा आ सकते हैं मुफ्ती साहब? अगर मीकात के अंदर हैं तो गुंजाइश है, अगरचे बेहतर ये है कि जद्दा जाने से पहले करके जाए। अच्छा ठीक है। जी जी, लेकिन अगर जद्दा चले गए मीकात के अंदर हैं तो फिर वापस आके कर लिए तो मसला नहीं है। अच्छा मुझे साहब एक सवाल ये था कि ये जो कंकरी है वो कहाँ से उठाना सुन्नत है? क्या हम अपनी कंकरियां मिना से ले जा सकते हैं या मुजल्फा से ही लेना जरूरी है? कंकरी जो है पहले दिन की सुन्नत ये है मुजलिफा से चुनी जाए, अगर पूरी चुन लें तो बेहतर होता है, पूरी 70 कंकरियां या 49, लेकिन मिना से भी चुनी जा सकती हैं या पहले दिन के अलावा बाकी मिना से भी चुन सकते हैं, यानी हुदूद हरम में कहीं से भी कंकरी चुनी जा सकती है। और आजकल मुअल्लिम दे देते हैं तो उनकी तरफ से अगर दे दी गई तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझसे अगर खुदा ना खास्ता एक कंकरी मारी और वो रह गई, अंदेशा शक ये है कि हमने वो नहीं लगी है, तो एक कंकरी एक्स्ट्रा मार दें? जहां शक हो वहां इजाफी, जहां शक नहीं है, जब यकीन हो जाए कि साथ अंदर चली गई तो फिर मारने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर शक हो रहा कि कंकरी मारने के लिए उसूल ये है कि इंसान करीब जाके मारे हो, जो दूर से मारता है उसके लिए मसला होता है। दूर से मारने में क्या होता है कि पता नहीं चलता हौज के अंदर गई या बाहर गिरी, क्योंकि हौज के अंदर जड़ में मारना मसनून होता है। तो करीब आके मारे हौज के अंदर, जब हौज के अंदर 7 कंकरियां चली गई तो फिर काफी है। अगर किसी शक हो गया कि भाई मेरी 6 हुई या 7 हुई तो कम का एतबार करेगा, शक की हालत में इजाफी मारेगा जब शक हो। मुझसे आपके एक तजुर्बे का सवाल करना है कि आप क्योंकि काफी सालों से हज कर रहे हैं, मुझसे के कौन सा बेहतर वक्त है अगर कोई मसाइल नहीं है तो कंकरी मारने का, पहले, दूसरे, तीसरे दिन? नहीं, पहले दिन तो ज्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि पहले दिन तो सुबह से वक्त शुरू हो जाता है जी। तो पहले दिन जो है। और अब कंकरी का जो निजाम बन गया है कि रात से अलग बन गए, कई मंजिला बन गया। पहले तो एक मंजिल थी, तब तो बड़ी मशक्कत होती थी, अब कई मंजिला है। अब ये है कि कभी इंतजाम में कभी कमी बेशी हो जाती है तो मसला होता है, वरना अब तो ये है कि ज्यादा मसाइल नहीं है। अलबत्ता ये औरतों के लिए या पहले दिन जो है जोहर के बाद भी मामला हल्का हो जाता है, सहूलत से इंसान जाके मर सकता है पहले दिन। यानी ठीक। सुबह रश होता है, सुबह जी जल्दी रश होता है, जोहर के बाद या जोहर से पहले या असर से पहले, असर बाद, मगरिब से पहले, ये टाइम में रश कम हो जाता है। जी और खवातीन वगैरह मगरिब बाद यहाँ तो बहुत कम होता है। और दूसरे तीसरे दिन जो असर बाद रश थोड़ा कम होता है। जोहर बाद चूंकि वक्त शुरू होता है तो ज्यादा रश होता है, फिर असर से कुछ देर पहले या असर बाद थोड़ा रश कम हो जाता है। और अगर कोई खवातीन वगैरह रात में भी जाना चाहें तो वो बहुत कम होता है रश। ठीक ठीक। जी। उबैदुर रहमान सिद्दीकी साहब सवाल पूछेगा, बुखारी साहब आपसे बाद में सवाल लूंगा इसके बाद। उबैदुर रहमान सवाल पूछ लीजिए। बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मेरा सवाल थोड़ा सा एडमिन नेचर से रिलेटेड है। मैं रियाद से आ रहा हूँ, हज तमत्तो करना चाह रहा हूँ मैं। अब मुझे जी थोड़ा सा यह है कि उन्होंने 7 तारीख को मैं बिन महफूज ग्रुप के साथ ही हूँ, तो मुझे जी सिर्फ यहाँ पे ये गाइडेंस चाहिए कि अगर मैं 7 तारीख को वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे क्या वो इतना प्रॉपर वक्त दे देते हैं कि जिसके अंदर मैं अपने उम्रे वाला हज तमत्तो कितना उम्रा करके मैं एहराम तब्दील करना वो कितना या वक्त देते हैं या क्या देते हैं, या आप उनसे पूछे ना वक्त कितना देंगे, तो मुझे नहीं पता ना कितना वक्त देंगे वो। तो लेकिन अगर इसमें आपको हरम ले जाते हैं तो आपको वक्त देंगे, जाहिर सी बात है। अगर हरम नहीं ले जाते हैं तो अब वो तरतीब उनकी क्या है मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने क्या मेरा तरतीब है। लेकिन दूसरी सवाल बात ये ये कि तमत्तो के जी जी फरमाइए फरमाइए आप फरमाइए। तमत्तो में जो है ये जरूरी नहीं है कि आप उम्रे से फारिग होके बाल मुड़ाने के बाद दोबारा जाके बाकायदा गुस्ल करके दूसरा एहराम बदलें, जरूरी नहीं है। अगर आप दूसरा एहराम बदलें या नहा के दोबारा नियत करें तो बेहतर है। और अगर मौका नहीं है, आपने उसी एहराम में हलक करने के बाद उसी एहराम में दोबारा 2 रकात पढ़ के नियत करके चले गए तो कोई हर्ज नहीं है। बस यही मेरा दूसरा सवाल था कि अगर कि मुझे वहां वक्त ना मिल सके, क्योंकि अभी तक मैं जिस उधर भी मैंने पूछा है ग्रुप के अंदर, तो वो भी मुझे कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वक्त के तयन का नहीं बता पा रहे हैं। तो बस यही मेरा दूसरा सवाल था कि क्या एहराम तब्दील करना जरूरी होता है या नहीं होता है। जी जी। चलो मुझसे एक सवाल ये था कि ये साहब जो है वो यम्बो में रहते हैं और इनकी यम्बो में जॉब है, इनके वालिदैन जद्दा में रहते हैं और इनकी बुकिंग जद्दा से है। मतलब ये जद्दा से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे में यम्बो की मीकात से ये नियत करते हुए आएंगे? ये तो यम्बो में रहते हैं ना, तो यम्बो से नियत करके आए, एहराम बांध के आए। ठीक। और वालिदैन के घर की वजह से इनका मसला मुख्तलिफ नहीं होगा? वालदेन की वजह से इनकी रियायत नहीं मिलेगी। एहराम बांध के आए, वालदेन के घर आना चाहते हैं, आके उनको लेके जाए, इसमें कोई हरज नहीं।
لیکن جدہ کے حرام نہیں باندھ سکتے. جدہ کے حرام باندھیں گے تو دم آئے گا. ٹھیک. بخاری صاحب آپ سوال پوچھیے گا اور نعمان یوسف آپ سے سوال اس کے بعد لیتے ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ حج تمتع اکثر لوگ کر رہے ہیں تو میرا بھی سوال حج تمتع سے متعلق ہے. ہم الباحہ میں رہتے ہیں یہاں سعودی عرب میں اور ہمارا گروپ جو ہے وہ جدہ سے ہے. وہ بھی ہمیں 7 تاریخ کو لے کے آئے گا. ہم نے حج کے مہینوں میں ابھی عمرہ کر لیا ہے رمضان کے بعد. اب جیسے آپ کا پہلا سیشن بھی تھا, اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت ہے, کافی ساتھیوں کی انشاءاللہ اس میں سہولت ہو جائے گی. میرا سوال یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا حج تمتع کا اس میں جتنے سعی اور جتنے طواف آئیں گے وہ تھوڑا سا آپ ایک دفعہ کلیئر کر کے مزید بتا دیں, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. جزاکم اللہ. اس میں تو یہ ہے کہ میرا تمتع کا پورا بیان ہے, اگر وہ سن لیں آپ لوگ تو اس میں پوری بات وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جی میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا. مفتی صاحب کا میرے پاس لنک موجود ہے, میں نے واٹس ایپ کا نمبر دیا ہے, مجھے کر دیجیے, میں آپ کو لنک فارورڈ کر دوں گا. ویسے طواف جو ہے تمتع میں ایک عمرہ ہوتا ہے مکمل, یعنی ایک مکمل طواف اور سعی, اور حج میں پھر حج کا طواف ہوتا ہے, طواف زیارہ, پھر اس کے بعد حج کی سعی ہوتی ہے, پھر آخر میں وداعی طواف ہوتا ہے. یعنی 3 طواف اور 2 سعی عام طور پہ تمتع میں ہوتے ہیں. 3 طواف اور 2 سعی. ٹھیک. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ جو خاتون حج قران کر رہی ہیں تو اس درمیان میں یہ اپنے کپڑے بدل سکتی ہیں؟ اپنے کپڑے بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حالت حرام میں کپڑے بدلنا پڑ جائے تو کپڑے بدل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور مصعب ایک سوال یہ تھا کہ عورتیں جب اسکارف اتارتی ہیں, وضو کرتی ہیں, تو بعض اوقات ان کے بال گرتے ہیں, تو اس کے لیے آخری میں کیا کریں, کچھ صدقہ کر دیں؟ ہاں عورتیں بھی مرد بھی حالت حرام میں کچھ نہ کچھ بال گر جاتے ہیں, تو اس کے لیے حج کے بعد جو ہے صدقہ کر دینا چاہیے. ہر مرد ہر عورت کو 15 ریال کم از کم, تاکہ اتنے بھی بال گرے اس کا فدیہ بن جائے. اور یہ مصعب کہیں بھی کر دیں یا حدود حرم میں کرنا ضروری ہے؟ دم حدود حرم میں شرط ہوتا ہے, صدقہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. صدقے کے لیے حدود حرم شرط نہیں ہے, کہیں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. نعمان یوسف صاحب سوال پوچھیے گا. سکندر حیات آپ سے اس کے بعد سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم مصعب, کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ سوال تھا کہ میں خود ریاض سے آ رہا ہوں اور حج قران کرنے کا میرا پروگرام ہے, تو اس میں جو ہے ہم میقات پہ پہنچ کے انشاءاللہ طائف میں جو میقات ہے اس میں پہنچ کے ہم لوگ, میں ایک نیت کر لوں گا حج قران کی احرام کے ساتھ, نیت کر لوں گا عمرے کی بھی اور حج قران کی بھی. اس کے بعد عمرہ کر کے میں حلق نہیں کروں گا, عمرہ اور صحیح کر کے میں حلق نہیں کرواؤں گا, ٹھیک ہے, وہی احرام پہنا رہے گا اور میں مینا چلا جاؤں گا. عمرہ حلق کر کے اس کے بعد طواف قدوم سنت ہے, اگر کر سکے تو بہتر ہے, نہیں کر سکے تو مینا چلے جائے گا. پھر طواف زیارہ کے بعد صحیح کرنا پڑے گی آپ کو. اچھا طواف قدوم کیا ہے, وہ طواف دوبارہ ایک اور عمرہ کرنے کے بعد ایک اور طواف کر لوں؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے بعد ایک اور طواف قدوم کر لوں؟ ہاں, عمرہ کرنے کے بعد ایک اور طواف قدوم کر لیں, یہ بہتر ہے. مثلا سنت ہے, واجب نہیں ہے, سنت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی خواتین کے مسائل کے لیے کوئی گروپ ہے آپ کا کہ ان کے ساتھ جو ہے جس طرح خواتین کا ہوتا ہے ناپاکی کے حالات شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل قریب کے دن ہے اور اس میں اگر حج کے ڈیٹ نکل آتی ہے, تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اگر وہ قریب کے دن ہیں اور وہ جا رہی ہیں تو وہ ان کے لیے پھر حج افراد کا احرام باندھ, یعنی اگر عمرہ کرنے کا موقع نہیں ہے یا خطرہ ہے کہ عمرہ کرنے سے پہلے, پہنچنے سے پہلے ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں گے, تو خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر افراد کا احرام باندھ کے آئے, تمتع قران کا نہ باندھے پھر احرام. کیونکہ آفاقی باہر رہتے ہیں میقات کے, کوئی بھی حج کر سکتے ہیں. تمتع قران کے لیے افضل قران ہوتا ہے, پھر تمتع, پھر افراد. لیکن آج کل کے حالات میں علماء فرماتے ہیں تمتع افضل ہے, تو آج کل کے حالات میں تمتع افضل ہوتا ہے. پھر قران بھی کر سکتے ہیں, آفاقی کے لیے افراد بھی کر سکتے ہیں. تینوں حج باہر سے آنے والے کر سکتے ہیں. تو عورت کے لیے جب ایسی صورتحال ہو تو اس صورت میں پھر عورت کو افراد ہی کرنا چاہیے, دوسرا حج نہیں کر پائے گی. وہ دوسرا حج کے لیے پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. صحیح ہے. تو اس کے لیے پھر ایک مسئلہ یہ کہ اب میقات پہ پہنچ کے حج افراد کی نیت کر لی تو اب عمرہ نہیں کریں گے, لیکن اس کے بعد جب حج کے ارکان پورے ہو جائیں گے تو طواف زیارت کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر انتظار کریں. ہاں, اس کے لیے اگر پاک ہو گئی پہلے تو ٹھیک ہے, ورنہ انتظار کرے. پاک ہو چکے 12 سے پہلے کرنا چاہیے, 12 کی مغرب سے پہلے. تو اگر پاک نہیں ہوئی تو پاک ہونے بعد, وہ تو فرض ہے, کرنا ہی کرنا ہے. پاک ہونے بعد کرے گی طواف زیارہ, پھر اس کے بعد سعی کرے گی, پھر اس کے بعد وداعی طواف کرے گی, آفاق سے آئی ہے تو. ٹھیک. سکندر حیات صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم صاحب. سوال مجھے اس کا جواب کافی حد تک مل گیا تھا. صرف ایک اس میں چھوٹی سی بات تھی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ بہتر یہ کہ ریاض سے آتے ہوئے میں
احرام جو ہے جہاز سے باندھ لوں تو میں نیت جو ہے وہ عمرے کی رستے سے کر لوں گا. تو اس دوران کیونکہ گروپ جو ہے وہ جدہ سے 7 تاریخ کو جائے گا تو زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ لے جائیں گے عمرے کے لیے بھی, تو عمرہ ہو جائے گا. اس تمام عرصے میں میرے اوپر احرام کی تمام پابندیاں رہیں گی, میں مطلب ان سے باہر نہیں آ سکتا. جب احرام باندھ کے آئیں گے, آپ تمتع کا احرام باندھیں گے نا, یہ بالکل تو عمرہ کریں گے, عمرہ کا احرام باندھیں گے, جہاز میں بیٹھتے ہی نیت کر لیں. جہاز سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو اعلان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ بیوقوفی کی بات ہے. بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اعلان کا انتظار کرتے ہیں. جہاز میں کبھی اعلان ہوتا بھی نہیں ہے, وہ کبھی دیر سے کرتے ہیں وہ لوگ بھی. کبھی انسان سو جاتا ہے, سواری جو بیٹھنے والا خود سو گیا, تھکا ہوا ہے, سو گیا, تو میقات سے گزر جاتے دم آتے. بعد میں جب اعلان ہوتا بھی ہے تو جہاز کی اسپیڈ اتنی, جہاز میقات پہ کوئی تھوڑی رکتا ہے, جہاز تو لمحوں کے اندر گزر جاتا ہے. تو جہاز میں بیٹھنے والوں کے لیے صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاز میں جب بیٹھ گئے, جہاز اڑ گیا, ٹیک آف ہو گیا, تو اڑنے کے بعد نیت کر کے احرام باندھ کے بیٹھے ہیں, 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے ہیں, اڑنے کے بعد نیت کر کے لبیک پڑھ لیں. اعلان کا میقات کا کوئی انتظار نہ کریں. اب آپ نے لبیک پڑھ لی, احرام میں داخل ہو گئے, اب آپ آئے. اب عمرہ اگر تمتع کا احرام باندھا ہے آپ نے تو خالی عمرے کا احرام باندھا ہے. خالی عمرے کا احرام باندھا تو عمرہ کرنے کے بعد ہی حلال ہوں گے, اس سے پہلے حلال نہیں ہوں گے. عمرہ ہونے تک آپ کا احرام باقی رہے گا. جب عمرہ کر لیں گے, بال مڈالیں گے, تب حلال ہوں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے, بہت نوازش, بہت شکریہ. عامر صاحب سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پوچھنا چاہ رہا تھا, میں دمام سے ٹریول کروں گا اور غالباً 1 دن پہلے پہنچ جائیں گے, تو جی عمرہ کرنے کے بعد, احرام کھولنے کے بعد جو میں نے حج کا احرام باندھنا ہے وہ میں حرم کی حدود کے اندر ہی باندھ سکتا ہوں یا مجھے اس کے لیے میقات پہ جانا پڑے گا؟ اس کا جواب تو پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے. جی تمتع والے جو ہیں حج کا احرام حدود حرم سے باندھتے ہیں. اگر جدہ سے جا رہے ہیں تو جدہ سے احرام کی چادر پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, نیت حدود حرم میں کرتے ہیں, یعنی مکے میں داخل ہونے کے بعد. تو تمتع والے حج کا احرام حرم سے باندھ کے مینا جاتے ہیں, ان کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حج کا احرام تمتع والوں کے لیے حرم سے باندھا جاتا ہے. شکریہ سر, تھینک یو. فیصل امام صاحب سوال کیجیے گا, وہی سوال کیجیے گا پلیز جو پہلے سے سوال نہیں پوچھے گئے اس کو اوائڈ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ سوال تھا کہ کیا کیا چیز سے وہ دم لگ جاتا ہے, اور مطلب ایک آپ کا کہیں ویڈیو لنک آئے گا تو شیئر کرا دیں جی کلیئر ہو جائے. مطلب کس کس چیز سے دم لازم ہو جاتا ہے, کس مطلب وجہ ایک سے دم لگ سکتا ہے, وہ کیا اعمال ہیں جی جن جی کی وجہ سے دم لگ سکتا ہے؟ احرام کے اندر جو ہے یا تو جو چیزیں ممنوع ہیں, منع ہیں, ان کے استعمال سے دم آتا ہے, یا کسی واجب کے ترک کرنے سے دم آتا ہے. اب 7 چیزیں نیت کرنے کے بعد پابندی لگ جاتی ہے. پہلی پابندی یہ لگ جاتی ہے کہ مرد جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, یہ مرد کے لیے ہے. اب سلا ہوا کپڑا کسی بھی شکل میں پہنے گا تو اس میں اس ضابطے کے لحاظ سے, جو وقت کے لحاظ سے اس پہ جنایت ہوتی ہے, تو اس پہ دم آ سکتا ہے. اسی طرح مرد کے لیے سر اور چہرہ ڈھکنا منع ہے. اسی طرح خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے, خوشبو استعمال کرے گا تو اس پہ دم آ جائے گا. اسی طرح بال بدن کے دور کرنا, توڑنا منع ہے. ناخن کاٹنا منع ہے. اور شکار وغیرہ, آج کل تو شکار ہوتا نہیں ہے, لیکن بہرحال کوئی بھی اور چیزیں کسی ایسے جانور کو مارنا جو غیر موذی ہے وہ بھی منع ہے. اور بعد میں شہوت والا کوئی کام منع ہے. شہوت کی کوئی بھی بات کرنا, شہوت کے کوئی بھی چیز, میاں بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہیں وہ منع ہے. اگر انسان نے بیوی کو شہوت سے ہاتھ بھی لگا دیا تو دم دینا پڑتا ہے. تو شہوت, یہ چیزیں منع ہیں. واجبات کی ترک سے کرنے سے دم آتا ہے. واجب ترک کرنے سے مثلا کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو اس کو دم دینا پڑے گا, چونکہ طواف وضو کے ساتھ ہوتا ہے, بغیر وضو کے نہیں ہوتا. تو ایک واجب ترک کیا تو اس کا دم آ جائے گا. تو اسی طرح اور بھی کوئی مزدلفہ میں آدھی رات میں چلا گیا تو مردوں میں دم آتا ہے, وقوف فجر کے بعد واجب ہوتا ہے. واجبات میں سے کوئی واجب ترک کیا تو اس کا دم آئے گا, یا ممنوعات میں سے کوئی غلطی کی تو اس کا دم آئے گا. حضرت آپ کا کوئی اگر آپ کا کوئی بیان ہے جہاں پہ آپ نے سارا ایکسپلین کیا ہو کہ یہ ہاں, چیزیں تو سے تمتع میں جو میں نے بیان ہے نا, اس میں یہ بھی چیز تفصیل ہے کہ حج میں کیا کیا چیزوں سے جو ہے دم آتا ہے, درمیان میں اس میں جو منع ہے اس میں کچھ صحیح. اور وضاحت کے ساتھ ہے اس میں. جی مطلب ایک سوال یہ تھا کہ ایک سوال یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اس میں سگریٹ کا کافی عادی ہوں, ایسی صورت میں کیا کروں, دم دینا پڑے گا سگریٹ پیوں گا تو؟ سگریٹ کے عادی بھی ہو تو انسان کو کم از کم یہ گناہ جو ہے حالت احرام میں چھوڑ دینا چاہیے نا. اب مقدس مقام پہ جا رہے ہیں, بہرحال اگر سگریٹ ایک دفعہ پیے گا تو ایک دفعہ کا 15 ریال صدقہ کرنا پڑے گا, 3 دفعہ پیے گا تو دم دینا پڑے گا.
अच्छा, एक मतलब दफा 15 रियाल, 2 दफा 15 रियाल 30 होगा, अगर 3 दफा पी लिए तो बकरा दम देना पड़ेगा। मुझसे पूरे हज में या एक दिन में? वो हर दफा का 15 रियाल है, नहीं और मतलब 3 दफा पूरे हज में, पूरे हज में 3 दफा होते अच्छा, तो दम आ गया। अच्छा, फिर तो बहुत महंगी सिगरेट है मुझसे। फैसल इमाम साहब सवाल पूछिएगा। जी जी हजरत ये जब हम एहराम पहनते हैं तो उसमें ना आजकल वो बेल्ट आता है जिसमें हम मोबाइल और वॉलेट वगैरह रखते हैं, तो वो जायज है लगाना या वो फिर? इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। अच्छा वो कर। और हजरत ये चप्पल किस तरह का होना चाहिए आजकल जो वो क्रॉक्स हवाई टाइप? चप्पल होना चाहिए, कैंची वाली, जिसमें टखने भी खुले हों आपके और पैर के ऊपर की हड्डी भी खुली हो। अच्छा अच्छा, जी सही है। जी, मुझसे बाज लोग सही है। पीछे वाली एक वो चप्पल होती है, सामने से तो खुली होती है लेकिन पीछे उसका स्ट्रैप होता है, वो ठीक नहीं है हाँ, मुझसे? वो भी ठीक नहीं, यानी पीछे से भी खुली हो, टखने भी खुले हो, और आगे से ऊपर से हड्डी भी खुली हो। और मुझसे औरत के लिए पाबंदी नहीं है ये, मर्द के लिए पाबंदी है ये। अच्छा, मुझसे बाज लोगों को कमर की बहुत शदीद तकलीफ होती है, वो इस तरह की हल्की चप्पलें वो पहन के नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए क्या मसला होगा? अगर किसी की उज़्र की हालत है तो उसके उज़्र के हिसाब से उसके लिए गुंजाइश होगी, फिर उसके उज़्र के हिसाब से फिदिया हल्का हो जाता है, फिर उसमें नरमी हो जाती है, यानी फिदिया तो देना पड़ता है अच्छा। बीमारी की हालत में भी, लेकिन उस फिदिये में सहूलत दे दी जाती है, यानी या तो मतलब फिदिये में। एक सवाल इसी के मुतालिक था, इसी के बाज लोगों को कमर की तकलीफ होती है, वो मुताफ के अंदर भी और सही के अंदर बगैर चप्पल के नहीं कर सकते, तो क्या वो अलग से पाक चप्पल ले लें और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये अलग से पाक नई चप्पल ले लें, उसको हरम में इस्तेमाल करें, बाहर इस्तेमाल न करें। हरम में पाक और नई चप्पल इस्तेमाल करें मजबूरी की हालत में, जिसको मजबूरी है चल नहीं सकता ऐसे, तो चप्पल पहन की मजबूरी की हालत में इसको इस्तेमाल करें। और और हवाई चप्पल ले ले, वही कैंची वाली। मुझसे और मस्तूरात सॉक्स जुराबे पहन सकती हैं? हाँ, मसूरात तो जुराबे जुराबे पहन के कर सकती है, मसूरात के लिए जुराबे मना नहीं है, ये मर्द के लिए मना है। हुजैफा साहब सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालेकुम दो सलाम। सवाल थे। एक तो है कि एहराम की हालत में कोई नाखून उखड़ जाए, उसको काट सकते हैं, और काट लिया तो उसका क्या करना पड़ेगा? नाखून जो है अगर खुद से उखड़ जाए तो काटने में कोई हर्ज नहीं है, उखाड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर खुद से निकल गया तो उससे खुद से निकल गया तो उतना जितना निकल गया उतना निकाल दे, काट दे, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि मास्क लगाने में क्या मास्क सही जो है? है, अगर देखिए बिला मजबूरी के मत लगाएं, अगर कानून के तहत जरूरी हो तो लगाएं, और फिर कोशिश करें कि मुसलसल ना लगाएं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ थोड़ी देर के लिए हटा के फिर उसको जब मुसलसल नहीं लगेगा, थोड़ी देर वक्फे से लगेगा, तो खाली 15 सदका काफी हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब्दुल नासिर इब्राहिम खलील साहब सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, हमने इस साल उम्रा किया था रमजान के बाद, यानी हज के महीनों में उम्रा किया था, तो अभी तो आप हमने कहाँ रहते हैं? जी रहते कहाँ हैं? मैं अबहा में रहता हूँ। अच्छा जी, तो अभी हम तो आज ये तमत्तो कर रहे हैं, मैं और मेरी अहलिया, लेकिन मेरी जी बेटी भी जिनकी उम्र 15 साल है, तो उनके जी लिए कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, वो भी 15 साल है, वो भी बालिग है, उसका भी हज तमत्तो अगर करे तो वो भी तमत्तो होगा, फर्ज हज होगा, कुर्बानी होगी उसके जिम्मे। जी लेकिन वो इस हज तो नहीं कर रही, उनको तो इजाजत नहीं है। जी, उनको इजाजत नहीं है हज की ना, तो वो फिर आगे क्या करेंगी? उन पर हज फर्ज हो गया या वो जरूरी नहीं है? नहीं इजाजत नहीं है सिमरात, आप उसको छोड़ के जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं? नहीं छोड़ के जा, जी, यही छोड़ के जा रहे हैं। तो पूछना क्या है आपको फिर? पूछना मैंने ये है कि ये जो इन्होंने भी हमारे साथ जो उम्रा किया था आज के महीनों में, तो क्या उनके ऊपर हज अभी फर्ज हो गया? नहीं, बाकी उसके उसके लिए अभी इतना मसला नहीं है। अब आप लोग जो है उम्रा किया है, आप लोग हज तमत्तो करेंगे और उसको बाद में कभी करा दीजिएगा, उसके लिए ऐसी कोई जल्दी नहीं है। वो कुछ साहिब निसाब तो है ही नहीं, साहिब सितात नहीं है, उसके लिए मसला नहीं है कोई ऐसा। अच्छा, मेरे ख्याल में ये सवाल इस वजह से पूछना कि बाज लोग कहते हैं ना ईद के बाद अगर कर लिया तो हज फर्ज हो जाता है। हज फर्ज उस पे होता है जिसने पहले हज ना किया हो, और दूसरी चीज ये है कि हज का जो कम से कम खर्चा हो उसके पास मौजूद हो, चाहे जेवर की शक्ल में हो या कोई भी शक्ल में हो। अब ये लड़की तो अभी 15 साल की, इसके पास तो मेरे ख्याल से जेवर भी नहीं होगा, ना माल होगा इतना, तो इसलिए मैंने कहा जब साहिब सितात नहीं है तो उस पर हज फर्ज नहीं होगा।
ठीक है, मैं सब एक मस्तूरा से सवाल लेता हूँ। सीमा पटेल सवाल पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उनके हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी पूछिए पूछिए। जी मेरा पहला सवाल ये था कि अफजल हज कौन सा है? मतलब ये तो मुफ्ती साहब बताए कि पहले लोग किरान बोलते थे, अभी तमत्तो बोलते हैं, तो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है कि तमत्तो करना बेहतर है या किरान करना बेहतर है? आजकल के हालात में तमत्तो करना बेहतर है। किरान उसके लिए अफजल होता है जिसको किरान के सारे मसाइल याद हैं, क्योंकि किरान के अंदर मसाइल में पेचीदगियां काफी हैं। उसमें अगर कोई गलती करे तो दम भी, एक गलती पे 2 दम आते हैं। तमत्तो में तो एक गलती पे एक दम है, इफराद में एक गलती पे एक दम है। किरान में 2 नियतें होती हैं साथ में, उम्रे की भी हज की भी। चूंकि दोनों नियतें साथ में होती हैं तो उसमें गलती करने पे 2 दम आते हैं किरान में। तो किरान में मसाइल ज्यादा होते हैं और अक्सर लोगों को मसाइल पता नहीं होते, इसकी वजह से गलतियां ज्यादा होती हैं, फिर बजाय सवाब के उल्टा नुकसान हो जाता है। तो सिर्फ किरान के मसाइल जिसको याद ना हो तो उसके लिए तमत्तो ही अफजल होता है। ठीक है, शौकत अली साहब सवाल पूछिएगा। शौकत अली साहब सवाल पूछिएगा प्लीज। इफ्तिखार साहब जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे शौकत साहब ये आपके साथ हमले में है, ये सवाल कर रहे हैं शेख के जो 2 दिन ईद के बाद जो 2 दिन है, यानी तो उसमें अफजल क्या है? 3 दिन का रहना उधर अफजल है या 2 दिन? और दूसरा सवाल इनका ये है कि 2 दिन से मुराद यानी ईद के बाद 2 दिन, यानी 10, 11, 12। जी और जी वही 10, ये 10 तो पहला दिन हो गया, यानी 11 और 12 के कब इनको निकलना होगा, यानी मिना से कब निकलना होगा? 12 तक 3 दिन की रमी जरूरी है। 10 तारीख के 11, 12 की रमी जरूरी है। जी 12 को रमी करके इंसान को जाने की इजाजत है, लेकिन अगर कोई 13 की रमी करके आए तो ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 की रमी करके गए थे, तो 12 को निकलने की इजाजत है। 13 की रमी करके जाना ये सुन्नत और अफजल है। बारकल्लाह फीकुम। दूसरा सवाल इनका ये है शेख कि एक नियत पर एक इन्होंने अपने वालिद के हज का नियत की है और दोबारा उधर, तो उस पर 2 नियत तो नहीं हो सकते ना? मतलब वालिद और साथ में नाना किसी की तरफ कर रहे हैं तो एक हज एक की तरफ से होगा, 2 की तरफ से नहीं होता। जी और सिर्फ जो नियत का जो मकाम होता है वो मीकात में, मीकात के वक्त उसका उनका नाम लेना मुस्तहब एक दफा है या? नाम लिया जाएगा मीकात एहराम बांधते वक्त नाम ले लिया उनकी तरफ। उम्रे का एहराम तमत्तो हज है तो उम्रे का एहराम बांधते वक्त, जब हज का एहराम बांधेंगे उस वक्त लेंगे, बस काफी है। दरमियान में नियत लेने की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं दरमियान में। शेख आखिरी सवाल, ये चांद का जो मसला इस बार थोड़ा हुआ है ना, मतलब ये शवाल का भी मसला कुछ हुआ था, तो अभी तकवीम में 29 दिलकादा बता रहे हैं जी, और असल जो एक जन है शेख साद है या जो भी है, वो कह रहे हैं कि 29 कल है यानी। जी हाँ, तो अब पूछना क्या आपको इसमें? मसलन इसका कोई है आपके इल्म या नहीं शेख, ये चांद के बारे में? आज की तारीख इनको बहरहाल कल मगरिब से पहले तक नाखून बाल जो काटना चाहता है कुर्बानी करने वाला काट ले कल मगरिब से। सलमान को सही, बारकल्लाह फीक। जी टीएम इफ्तिखार साहब सवाल पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, हम मक्का के मुकीम हैं हम लोग। हमें मैं मेरे बेटी और दामाद को एक ग्रुप में मिला है और मेरी वाइफ और बेटे को अलग ग्रुप में मिला है। अब हमें मुझे ये पूछना है कि चूंकि मेरी नवासी यहाँ पर है, छोटी है, उसको नहीं लिया सकते, तो क्या रात में मेरी वाइफ आ सकती है और बच्ची को संभाल के जो बेटी जब रात में जा सकती है अरफात में, ताकि उसका भी हो जाए? यानी आप चाह रहे हैं कि बेटी को लेके अरफात रात में लेके जाएं? हाँ, असल में वो बच्ची है तो उसके पास दस्ती तो नहीं है। हमें तो बच्ची जो है वो बेटी पास रहेंगी यहाँ पर, और फिर रात में जब अरफा से रात में वो मुजदलिफा से वाइफ आ जाएंगी, बच्ची को संभाल लेंगी, फिर बेटी जो है उसका दस्ती बेटी रात में चली जाएंगी अरफा में, ताकि उसका भी हो जाएगा फिर मुकम्मल। तो बहरहाल हज तो अगर अरफात में कोई पहुंच जाए रात में तो फर्ज तो अदा हो जाता है, लेकिन ये नाकिस हज होता है, कामिल तो नहीं होता, नाकिस हज होता है। ये तो मजबूरी के दर्जे में कोई पहुंच जाए वहां, फिर बाकी अरकान पूरे अदा कर ले तो हज तो अदा हो जाएगा। और बाकी जो अरकान अदा कर लिए उसने पूरे जो
आगे के अरकान हैं अमूमन तो जी ना मेरे बच्ची को अकेले जी यानी उमूमन तो मुअल्लिम के साथ रुकना पड़ता है बाकी अरकान अदा करने में। तो बहरहाल अगर बाकी अरकान अदा कर सकती है वो तो हज तो अदा हो जाएगा, अगरचे नाकिस होगा लेकिन अदा हो जाएगा। अच्छी बात, जज़ाकल्लाह खैर। अराफात का वकूफ भी हो गया रात का, अगरचे देर से आई रात में ताखिर से, लेकिन वकूफ हो गया, फर्ज अदा हो जाता है। मुफ्ती साहब और सवाल ले लें? जी 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 अतीकुर रहमान आराई साहब सवाल पूछिएगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं जद्दा में रहता हूँ और जैसे कि अफजल हज तो तमत्तो और वो है कुरान है, तो जबकि ये कहा जा रहा है कि हम जो हलम के अंदर रहते हैं वो अफवाद ही करेंगे, तो ये क्या कंपलसरी है कि हम दूसरा हज नहीं कर सकते? जो मिकात के अंदर रहते हैं मक्के में या जिद्दे में, इनके लिए तमत्तो नहीं है, क़िरान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरान किया, सहाबा ने तमत्तो किया, तो मदीने से किया ना। कुरान पाक में जब इसका तज़किरा अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये उन लोगों के लिए है जो बैतुल्लाह के आसपास रहने वाले नहीं हैं। और यही इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है बुखारी शरीफ में कि ये मक्के वालों के लिए नहीं है ये। तो इब्न अब्बास की भी रिवायत यही है और कुरान पाक की आयत की जो तफसीर मशहूर कौल के मुताबिक यही है, ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम। तो इसलिए आप जब मक्के में रहते हैं तो आपको इफरादी करना चाहिए। जद्दे वालों को, मक्के वालों को, मीकात के अंदर रहने वाले को जो है हिल में और हरम में इफराद करना चाहिए। मोहम्मद साहब सवाल पूछिएगा। मोहम्मद आईफोन। मोहम्मद आईफोन सवाल पूछिएगा प्लीज। अब्दुल अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब जो हज कर रहे हैं जद्दा वाले, उनके लिए हज में कुर्बानी लाजिम है या वो ईद की भी कुर्बानी दे सकते हैं? ये तो पहले कई दफा आ चुका है ना, ईद की कुर्बानी देना चाहे तो देने में कोई हर्ज नहीं है। वाजिब किस पर है? उस पर वाजिब है जो मुकीम है, मुसाफिर नहीं है। बाकी कोई भी देना चाहे तो देने में कोई पाबंदी नहीं है। जी अब्दुल रऊफ साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब मेरे दो सवाल है। हम लोग रियाद में मुकीम हैं अभी, जैसा कि आपने बयान में बताया है कि अहराम मीकात से बांधना है, तो हम लोग हज तमत्तु का इरादा कर रहे हैं, तो हम लोग सैपको बस से आने के लिए सोच रहे हैं, तो सैपको बस तो मीकात पे रुकेगी नहीं, तो फिर हमको जब आप अहराम नहीं घर से ही रुकेंगे तो आप बांधना? मीकात से पहले बांधेंगे, यानी रियाद से अहराम बांध के जहाज बस में बैठे और जी। बस में बैठने के बाद नियत करके लब्बैक पढ़ लें। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है मौल साहब कि जब उम्रा, पहला उम्रा हो जाएगा तो बस जो है जिद्दा से मक्का आएगी, मक्के में हम लोग हज उम्रा कर लेंगे। उम्रा करने के बाद मेरा इरादा था कि मैं दूसरा एहराम भी पहन लूं, तो दूसरा एहराम शायद मेरे सामान में होगा वो जो मीना पहुंच जाएगा, तो फिर मैं दूसरा एहराम हज के लिए कहाँ बांधूं मौल साहब? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं रियाद से आ रहा हूँ। अभी मैं रियाद से से जिद्दा जाऊंगा, जिद्दा से बस में मक्का जाऊंगा, मक्के में उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, हलक हो जाएगा, हलक होने के बाद मेरे को एहराम फिर चेंज करने का इरादा है हज के लिए, तो मेरे साथ सामान तो नहीं होगा, दूसरा एहराम शायद सामान से मीना पहुंच जाएगा, तो फिर मैं हज के लिए एहराम कहाँ बांधूं मौल साहब? आपके लिए अफजल तो ये है कि हरम से बांध के चले जाएं, उसी एहराम में जो आपके पास मौजूद है, जो आप पहने हुए हैं, अगर साफ सुथरा है उसी में 2 रकात पढ़ के नियत करके चले जाएं। और अगर आप अच्छा। मीना जाके नियत कर ले, तमत्तु वाले जो है मीना से अगर नियत कर लें तो वो भी जायज है। मीना जाके वहां पहुंच के वहां नियत कर लें, वो भी जायज है तमत्तु वालों के लिए। उस्मान याकूब साहब सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है पहला कि मेरा जो ग्रुप है उनका जो कैंप है वो मुज़दलिफा में है, तो मीना की जो 5 नमाजें हमने अदा करनी है तो वो मैं कैसे अदा करूं? अगर आप आके मीना के अंदर पढ़ के जा सकते हैं तो बेहतर है, नहीं आ सकते तो फिर आपकी मजबूरी वहीं पढ़ लें। तो अगर आप आके मीना के अंदर दाखिल होके अपनी नमाज पढ़ के फिर वापस चले जाएं तो ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, हज की जो कुर्बानी है हादी, वो अगर मैं हदूद हरम में देता हूँ तो वो भी क्या उतनी ही अफजल है जितनी मीना में अफजल होती है?
مینا حج کی قربانی پورے حدود حرم میں دے سکتے ہیں، مکے میں بھی دے سکتے ہیں اور مینا میں بھی دے سکتے ہیں، البتہ مینا میں افضل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مینا میں مجھے کوئی گروپ مل نہیں رہا جو قربانی کے حوالے سے اگر ہے تو ہاں پلیز۔ جب نہیں مل رہا ہے تو مکے میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ میں حج قران کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے اس کے مسئلے مسائل کے اوپر تمام چیزیں؟ باقاعدہ ویڈیو تو نہیں ہے، البتہ ایک وہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں تفصیلات ہیں، جی جی گروپ میں ہوگا وہ بھی میرے خیال سے۔ جی جی، قران اور افراد اور تمتع، اس میں تینوں کی تفصیلات ہیں، مصعب اور وہ انشاءاللہ ویڈیو بھی بنا دیں گے۔ جی شیئر کر دیں گے مصعب، مولانا نجیب کی بھی ہے ایک چھوٹی سی جی ویڈیو جی شیئر کر دیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے مغرب کی نماز فرض پڑھنے کے بعد کیا سنت نہیں پڑھیں گے، عشاء پہلے پڑھیں گے پھر سنت پڑھیں گے؟ نہیں، پہلے مغرب پھر عشاء کے بعد سنت پڑھیں گے۔ جی یعنی مغرب کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائیں گی، ہاں عشاء کے بعد پڑھی جائے گی۔ جی اور اسی طرح واجب پھر اینڈ میں آخری میں پڑھے جائیں گے۔ ہاں وتر تو آخر میں پڑھے جائیں گے۔ جی ہاں، اور مصعب مزدلفہ کے اندر کیا تہجد پڑھ سکتا ہے بندہ؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، جس کو شوق ہے اور توفیق دے اللہ تعالیٰ تو اس رات کو عبادت کرے، کچھ دیر آرام کر لے اور کچھ دیر عبادت کر لے، تہجد پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ مشرف امام صاحب سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے اور میری اہلیہ نے، میں القسیم میں رہتا ہوں، ہم نے تقریباً کو 2-3 عمرے رمضان کے بعد کیے ہیں، تو آپ کے کچھ پچھلے بیانات سے یہ پتہ چلا تھا کہ ہمیں لازمی حج تمتع ہی کرنا ہے، کیونکہ میری اہلیہ جو ہیں ان کی ڈیفینیٹلی وہ تھک جاتی ہیں، فیمیل ہیں، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ حج افراد کر لیں اور میں حج قران کر لوں، لیکن آپ کے قران نہیں ہوگا، یعنی اب تمتع کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگ کو دوبارہ عمرہ نہیں کرنا ہے، اگر وہ افراد یعنی خالی حج کی نیت کر کے آئیں، عمرہ نہ کریں گے تو تب بھی ان کا تمتع بنے گا، تو آپ بھی عمرہ نہ کریں، خالی ان کے ساتھ آپ بھی خالی حج کر لیں، تو اب جو حج ہوگا چونکہ عمرہ ہو چکا ہے حج کے مہینوں میں تو تمتع بن جائے گا اور قربانی کرنا پڑے گی، البتہ قران نہیں کر سکتے آپ، تمتع ہی کرنا پڑے گا، البتہ دوبارہ عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے، عمرہ نہ بھی کریں، خالی حج کا احرام باندھ کے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں، تب بھی آپ کا تمتع رہے گا اور آپ تمتع کی قربانی کرنا ہوگی۔ اچھا، مطلب ہے کہ میں قران نہیں کر سکتا؟ نہیں، قران نہیں ہوتا اس میں، جس نے عمرہ کر لیا ہے حج کے مہینوں میں تو اس کو اب تمتع ہی کرنا پڑے گا، اگر وہ میقات کے باہر رہنے والا ہے، آفاقی ہے۔ مطلب ہم القسیم سے آئیں گے، اور میری اہلیہ افراد کر سکتی ہیں حج افراد؟ یعنی افراد سے مراد وہ خالی حج کا احرام باندھ کے جائیں گی، لیکن تمتع کی قربانی کرنا پڑے گی، ان کا حج تمتع خود بخود بن جائے گا۔ جی میں سمجھ گیا، مطلب وہ تمتع کہ اب ہمیں مطلب عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، احرام باندھ کے آئیں، طواف قدوم کریں اور مینا روانہ ہو جائیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ ٹھیک مصعب اب آپ کے مزید آپ کے پاس ہمت ہے یا ایک آدھ سوال لے لیں؟ اور لے لیجیے، ایک آدھا لے لیجیے، کوئی بات۔ ٹھیک ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں۔ فریہ مبین صاحبہ سوال پوچھ لیجیے۔ فریہ مبین صاحبہ جو ہیں وہ سوال پوچھ لیں جی پلیز۔ غزالہ کر کے جی سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی میرا ارادہ جو ہے نا حج بدل کرنے کا ارادہ ہے، تو مجھے جو ہے نا عمرہ میری نیت سے کرنا پڑے گا یا جس کے لیے میں حج بدل کر رہا ہوں ان کے آپ جب حج بدل کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو عمرہ بھی اس کی طرف سے کریں اور حج بھی ان کی طرف سے کریں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ جناب۔ آپ نفل اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے وصیت یا خرچہ دے رہے ہیں وہ لوگ؟ ان کی طرف سے، مطلب سب بھی اگر سب ان کی طرف سے ہے تو ان کے نام سے ہی سب کرنا پڑے گا، اور تمتع کی اجازت لینا پڑے گی، اجازت لے کے ان کے نام سے عمرہ، ان کے نام سے۔ جی ہاں، تمتع کی جو اجازت لے لیا ہوں میں نے جی، یہی پوچھنا تھا کہ عمرہ بھی انہی کے نام سے کرنا پڑے گا؟ ان کا عمرہ بھی ان کے نام سے، جب وہی انہی کی طرف سے کر رہے ہیں نا، خرچہ ان کی طرف سے تو عمرہ بھی ان کے نام سے ہوگا، حج بھی ان کے نام سے ہوگا، دونوں ان کے نام سے ہوگا۔ سمجھ گیا، شکریہ۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے مصعب، اب سیشن کو اختتام کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، مناسب ہے۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر. اگر کسی کے سوال رہ گئے تو بعد میں بھیج دیں تاکہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.